اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساتھیو، السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر 70 ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، جس میں ایک ایف آئی آر دہشت گردی کی بھی ہے۔ جھوٹے ایف آئی آر، یہ اس ملک کا بچہ جانتا ہے کہ جھوٹے ایف آئی آر درج کرائے گئے، جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ یہ ہماری عدالتیں بھی جانتی ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے، یہ ہمارے صحافی حضرات بھی جانتے ہیں کہ یہ ساری ایف آئی آریں جھوٹی ہے، اور اس میں مسلسل خان صاحب کے وکلا پیش ہو رہے۔ ان تمام مقدمات کے اندر خان صاحب کے وکلا پیش ہو رہے۔ خان صاحب اس وقت یقیناً یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ زخمی ہے، قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ یہ بھی پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی ہے، اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی، اصل حقائق اور اصل قاتلوں تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ یہ بھی پوری قوم جانتی ہے۔ لیکن آج جو ضمانت کینسل ہوئی ہے اور اس پہ جس طریقے سے میڈیا کے اندر شور مچا ہے اور جس انداز سے ریمارکس آئے ہیں اس کے اوپر ہمارے معزز ججوں کا، عدالتیں ہیں، ہم عدالتوں کی عزت کرتے ہیں، ان کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ پوری پی ٹی آئی کی قیادت، ورکروں سے لے کر قائدین تک روزانہ عدالتوں کے اندر پیش ہو رہے ہیں، اس جھوٹی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ بغاوت کا مقدمہ، دہشت گردی کا مقدمہ، کراچی سے لے کر پنجاب تک پی ٹی آئی کے ورکروں پر، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر یہ جھوٹے مقدمات درج ہو رہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہے، عدالت میں پیش بھی ہو رہے۔ صرف چند مثالیں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ پیپل پارٹی کا ایک قومی اسمبلی کا ممبر ناظم جوکیو کے قتل میں ملوث ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی، دبئی سے جہاز میں بیٹھتے اور ہماری عدالت سن ہائی کورٹ اس کی ضمانت منظور کر لیتی ہے۔ یعنی عدالت میں پیش ہوئے بغیر قتل کی ایف آئی آر میں اس کی ضمانت منظور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ طاقتور حلقے جس کے ساتھ ہو۔ ایک اور مثال دوں گا کہ ساگڈار اشتہاری اس ملک سے فرار ہوتے ہیں وزیر اعظم کے طیارے میں، اور پھر اس ملک کے اندر آتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ وزیر اعظم کے طیارے میں۔ جیسے ہی لندن سے طیارے میں بیٹھتے ہیں، ان کو یقین دلا دیا جاتا ہے کہ آپ کو عدالتیں کچھ نہیں کہے گی، آپ کی ضمانتیں ہو جائے گی، آپ آئے اور مزید اس ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلے۔ وہ آئے، کسی نے کسی عدالت میں ساگڈار کو دیکھا ہے کہ وہ صبح 9-10 بجے پیش ہوئے ہو؟ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو، اس ملک کے طاقتور حلقوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ایک سزائے یافتہ مجرم نواز شریف کو علاج کے بہانے اس ملک سے نکالا گیا، آج تک وہ ڈاکٹر کے پاس لندن میں نہیں گیا، وہاں بیٹھے ہوئے آرام سے اپنا بڑھاپا انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہمارے وزیر اعظم، پورا کیبنٹ
اس کے ساتھ، اس اشتہاری کے ساتھ مشاورت کرنے جاتی ہے۔ ہمارے ملک کے اداروں کے سربراہ اس اشتہاری اور مجرم کے ساتھ ملاقاتیں کرنے جاتی ہے، جو عدالتوں کو مطلوب ہے، جو وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہفتہ وار ہر ہفتے میری میڈیکل رپورٹس عدالتوں میں پیش ہوگی۔ ایک رپورٹ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئی۔ ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اور جو شخص قانون کی بالادستی چاہتا ہے، جس شخص نے ساری زندگی قانون کی بالادستی کی بات کی ہو، جو آزاد اور خود مختار اداروں پر یقین رکھتا ہو، جو سب کے لیے یکساں انصاف کی جدوجہد زندگی میں کر رہا ہو، اس شخص کے اوپر 70 جھوٹی FIR اور پھر اس کے بعد سلوک مجرموں جیسا، اور یہاں تک کہ اس کو قتل کرنے کی سازش بنائی جاتی ہے۔ یعنی اس ملک کے اندر، یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ رہی ہے کہ جو اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں غدار بھی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر FIR بھی کٹتی ہے، اور اس کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں بھی بہت ہیں۔ سب سے بڑی مثال لیاقت علی خان کی ہے، سب سے بڑی مثال فاطمہ جناح کی ہے، جس کو داندلی کے ذریعے ہروایا گیا محترمہ کو، اور غداری کے اور پتہ نہیں کافر کے فتوے لگائے گئے۔ یہ مثالیں بھی موجود ہیں۔ اور دوسری طرف وہ طاقتور شخصیات جو اس ملک کو لوٹتے ہیں، اس ملک کے خزانوں کو لوٹتے، اس ملک کے خزانوں کو بے دردی سے لوٹتے ہیں۔ دوسری طرف وہ طبقہ ہے، وہ کچھ بھی کر لے اس ملک کے اندر، اس سے کوئی نہیں پوچھتے۔ مشرف نے اس ملک کو امریکہ کی جنگ میں دھکیلا، ان ڈاکوؤں کو، ان چوروں کو NRO دیا، جنرل باجوہ نواز شریف کو فرار کرانے میں سب سے آگے تھے۔ NRO دے کے، ان کو معاف کرا کے، اور ایک عالمی سازش کے ذریعے اس قوم کے اوپر مسلط کیا۔ اس سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ ایک کمیشن تو بننی چاہیے کہ جنرل باجوہ سے یہ سوال کر لے، اس کو انصاف کے کٹہرے میں لائے کہ وہ خود کہتے کہ میں نے ریجیم چینج کیا ہے، میں نے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے۔ وہ خود کہتے کہ میں ویڈیوز اور آڈیو خود بناتا رہا۔ وہ بحیثیت آرمی چیف سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف امریکہ میں سازش کرتا رہا، لابنگ کرتا رہا۔ وہ سٹنگ گورنمنٹ ہونے کے باوجود وہ خارجہ پالیسی کو چلاتا رہا۔ وہ رشیا کی اور یوکرین کی جنگ میں رشیا کی مذمت کرتا رہا، اس جنگ کی مذمت کرتا رہا، جبکہ حکومت کی مشترکہ فیصلہ تھا کہ ہم نیوٹرل لگیں گے، ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ کیوں؟ کوئی کمیشن نہیں بن سکتی؟ میمو گیٹ کمیشن تو بن سکتی ہے۔
تو جنرل باجوہ کے لیے کمیشن نہیں بن سکتی ہے، بن سکتی ہے اور بننی چاہیے۔ جب تک ہم ایسے لوگوں کو جو طاقت کے بلبوتے پر اس ملک کی مستقبل سے کھیلتے، اس ملک کی بقا اور سلامتی سے کھیلتے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا پڑے گا۔ ہماری عدالتوں کو خود مختار فیصلے کرنے پڑیں گے، آزاد اور خود مختار فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اگر اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو خود مختار فیصلے کرنے پڑیں گے، آزادانہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ جس طریقے سے اس ملک کو انارکی اور انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جس طرح آئینی بحران ملک کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، جس طرح ججوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اگر نظریہ ضرورت کہتے ہیں اور بلیک میل ہوتے گئے اور ہم فیصلے کرتے گئے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اس ملک کا اور آنے والی نسلوں کا۔ دوستو، ساتھیو، وہ تو میں صبح کی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ایک عوام دشمن منی بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ 170 ارب روپے کا جو ہے بوجھ قوم کے اوپر ڈال دیا گیا مہنگائی کی شکل میں، اور مزید جو مہنگائی تھی اس سے بڑھ کر مہنگائی جو ہے وہ شروع ہو گئی آج کے دن سے، بلکہ 2-3-4 دن پہلے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اب اور مہنگائی سے عوام دوچار ہوں گے۔ ہمارے ماہرین، معاشی ماہرین ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر لیکچر دیتے رہتے کہ ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں ماننا پڑے گا IMF کے سخت شرائط، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ آج کل ہمارے معاشی ماہرین جو ہے یہ گفتگو ٹی وی چینلوں پر یہ لیکچر ہمیں دے رہے۔ یقیناً ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن ہمیں ان تمام لوگوں کو بھی قانون کی گرفت میں لانا پڑے گا۔ یہ بھی ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، آدھا سچ نہیں بولے، پورا سچ بولے کہ ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے، معاشی ماہرین کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس ملک کو اس تباہی تک کس نے پہنچایا۔ یہ سچ بھی بولنا پڑے گا ہمیں۔ اگر ہم 1100 ارب روپے جو ہے NRO دے کے شہباز شریف کا معاف کرا دیں، اب ایک اچھے خاصے ملک، چلتے ہوئے ملک کو ہم تباہی کی طرف دھکیل دیں، ایک اچھی خاصی حکومت، چلتی ہوئی حکومت، وہ عالمی قوتوں کے سازش کے ساتھ مل کر ہم تبدیل کر دے اور ڈاکو اور چور اور لٹیرے ملک کے اوپر مسلط کرے، تو یہ مطالبہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ ان تمام قوتوں کو جن کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، جو جنرل باجوہ کی قیادت میں رجیم چینج کر کے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کی معاشی ٹیم نے باجوہ کو یہ ساری چیزیں، باجوہ کو یہ ساری صورتحال جو آج ہے یہ سامنے رکھی تھی کہ آپ کے اس فیصلے سے اس ملک کے عوام کے اوپر بہت بڑا اثر پڑے گا اور یہ ملک اقتصادی طور پر بحرانوں میں چلا جائے گا، یہ خطرہ آپ نہیں لے، لیکن طاقت
بے لگام طاقت، بے لگام گھوڑا، اس شخص کو بھی مطالبہ کرے کہ ایک کمیشن بنا کے انصاف کے کٹہرے میں لا کے اس کو کھڑا کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ جو غیر آئینی اقدامات آپ نے کیے تھے اس کی سزا کا تعین تو ہونا چاہیے. کون پوچھے گا؟ اور کب تک اس طرح ہوتا رہے گا اس ملک کے ساتھ؟ کب تک ایک شخص اٹھ کے اپنے طاقت اور اختیار کے بلبوتے کو اس ملک کے تمام اداروں کو یرغمال بنائے گا اور ملک کی سلامتی سے کھیلتا رہے گا؟ فیصلہ تو کرنا ہوگا، اور یہ وقت ہے کہ ہم فیصلے کریں. بہت شکریہ دوستوں اور ساتھیوں، آپ تمام دوستوں کا. آپ لوگ مجھے سنتے ہو، مجھے رپلائی کرتے ہو. السلام علیکم.